ویلکم ٹو نیکسٹ ریڈیو قسط نمبر 2 اردو ناول کی کتاب کی قسط نمبر 2 ہے جو محبت کے عشق کی کہانی تھا. اس کی قسط نمبر 2 ہے. تو قسط نمبر 1 میں نے اپلوڈ کیا ہے. اگر آپ نے نہیں دیکھا ہے تو میں لنک دے دوں گا ڈسکرپشن میں, وہاں سے آپ جا کر آپ دیکھ سکتے ہیں. تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو. قسط نمبر 2. نہ کھول میرے مکان کے اداس دروازے, ہوا کا شور میرے الجھنیں بڑھا دے گا. اگلے دن وہ سب تیار ہو کر حاشر کے گھر پہنچ گئی اور سب لوگ بہت زیادہ خوش تھے. ظاہری بات ہے ان کے بیٹے کو اتنی بڑی کامیابی ملی تھی. سب کے لیے کھانے کا بہت اچھا انتظام کیا گیا تھا. میشے جیسے ہی گھر میں داخل ہوئی تو ہانیہ سے لپٹ گئی تو مریم بولے کہ اپنے تائی کا بھی کچھ خیال کر لو, کب سے انتظار میں کر رہی ہوں. اور میشی صاحبہ آ کر لفٹ نہیں کرا رہی تھی. جاؤ, میں نہیں بولتی, انہوں نے مصنوعی ناراضگی سے کہا. تو میشی بھاگ کے ان کے گلے لگی اور بولی, آرے میرے پیارے تائی امی, آپ کو بولا ہم بول سکتے ہیں. آپ کو بول گئی تو پھر ہمیں اتنے مزے کے کھانے کون کھلائے گا. اچھا تو صرف کھانے کے لیے مجھے یاد کرتے ہو. نہیں تائی امی, اب تو میری جان ہے, میرا مان ہے, میرے شان ہے, اور بس اتنا مکان بہت ہے. تو سب ان کی باتیں سن کر ہنس پڑے. کچھ دیر بعد ہانی تم حاشر کو کال کرو اور اسے بتاؤ کہ تمہاری چچی لوگ آئے گی, گھر آ جائی. مریم نے ہانیہ کو بولا اور وہ کال کرنے لگی. حاشر کا نام سن کر مشی کو بے چینی ہونے لگی کہ آپ پھر اس کڑوس کا سامنا کرنا پڑے گا. کیا ہی اچھا ہو اگر وہ گھر نہ آئی اور ایسے افسوس میں کوئی کام پل جائے. آمین آمین. تبھی ہانیہ آ گئی اور بولی, میشے خیریت ہے کہ کس کے لیے دعائیں مانگ رہی ہوں. فکر مت کرو, بھائی تو بس آنے والے ہیں. اور یہ کہنا تھا کہ میشی نے کشن اٹھا کر ہانی کو مارا اور بولی, بال میں جاؤ تو تم اور تمہارا بھائی, اور تم اتنی چمچی مت بنا کرو اس بندر کی. میں اس کے لیے کیوں دعا کروں, میرے بلا سے اسے کچھ بھی ہو مجھے فرق نہیں پڑتا, وہ آئی یا نہ آئی. اور اگر اب تم نے اس کا نام بھی لیا تو میں تم سے بات نہیں کروں گی. اور ہاں, ابھی وہ کچھ اور بولنے لگے ہی تھے کہ وہاں حمزہ آ گیا. کیا ہو رہا ہے گرلز, اور یہ تم کیوں ٹماٹر بنی میٹھی ہو مچھی لگاتے ہیں. کسی نے پھر اس سے تمہارے دم پہ پاؤ رکھ دیا ہے. ہاں ہاں ہاں, تم سے مطلب تو تم یہاں کیوں آئی ہو, میشی نے پوچھا. میں تو بس دیکھنے آیا تھا کہ میشی نے پھر پوچھا. حمزہ جو ہانیہ کی طرف دیکھ رہا تھا چونکہ کر بولا, ہاں وہ میں کہہ رہا تھا کہ تمہیں تائی امی کچن میں بلا رہی ہے, تم جاؤ. میشی نے اسے مشکوک نظروں سے دیکھا اور پھر ہانیہ کو جو اسے دیکھ کر مسکرا رہے تھے, اور میشی بولے کہ آؤ ہانی, تم چلے ہو, تائی امی نے تمہیں بلایا ہے, تمہیں نہیں جاؤ اب گھاس کی ٹٹی ورنہ. امی مشی چلائی تو حمزہ نے جلدی سے اس کے منہ پہ ہاتھ رکھ لیا اور بولا, جاؤ میرے پیارے بہن, تمہیں خدا کا واسطہ ہے. حمزہ بھائی, مجھے تمہاری حرکتیں ٹھیک نہیں لگ رہی, تم صدر جاؤ. اچھا ٹھیک ہے بابا, آپ جاؤ. میشی چلی گئی. ہانیہ جو ان کی باتیں سن کر مسکرا رہی تھی, اسے حمزہ کو دیکھتا پا کر اٹھ کھڑی ہوئی اور بولی, میں کچن میں دیکھتے ہو امی اکیلے ہیں, آپ بیٹھے. تو حمزہ نے اسے گورا اور بولا, ابھی میشی کو بھیجا ہے وہاں, اور بیٹو ادھر تم ذرا.
حمزہ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے سامنے بٹھایا اور بولا، میں تمہیں پسند کرتا ہوں اور 1000 بار تمہیں بتا چکا ہوں، مگر ایک بار بھی تم نے مجھے جواب نہیں دیا کہ تم بھی مجھ میں انٹرسٹ ہو یا نہیں۔ دیکھو میں تمہیں صاف صاف بتا رہا ہوں، میں تم سے ہی شادی کروں گا، مگر تم کچھ تو بولو، کیا میں تمہیں پسند نہیں ہوں؟ تو ہانیہ نے فوراً کہا کہ ایسے بات نہیں ہے، تو مطلب میں تمہیں پسند ہوں۔ میں نے یہ بھی نہیں کہا۔ ہانیہ یہ کہہ کر باہر بھاگ گئی۔ وہ ہمیشہ ایسے ہی کرتی تھی، اسے جواب نہیں دیتے اور وہاں ہر بار اس کا جواب سننے اس کے گھر چلا آتا۔ جیسے ہی ہانیہ باہر نکلی تو سامنے میشی کھڑی تھی، جو آپ خونخوار نظروں سے دونوں کو گور رہے تھے۔ میشی وہ دراصل ہانیہ جو کچھ بولنے لگی تھی، میشی اس کا ہاتھ پکڑ کر اندر لے آئی اور بولی، حمزہ بھائی میں اتنی بھی بری نہیں ہوں کہ آپ دونوں نے یہ بات مجھ سے چھپائی اور پھر بھی مجھے پتہ چل گئی۔ مجھے تو پہلے سے ہی شک تھا کہ تم میرے دوست پر ڈورے ڈال رہے ہو، اب تو یقین ہو گیا ہے۔ سچ سچ بتاؤ کب سے چل رہا ہے یہ سب؟ تو حمزہ معصوم منہ بنا کر بولا، 3 سال سے، کیونکہ اب بتانے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا، اس لیے بتا دیا۔ 3 سال سے تم لوگ مجھے بھی وقوف بنا رہے تھے۔ ہاں، اگر تم شادی کرنا چاہتے ہو تو جا کر امی کو بولو نا۔ نہیں، ابھی نہیں، ابھی ہانی کی منظوری باقی ہے۔ حمزہ بولا، ارے ہانی کو کیا مسئلہ ہوگا؟ تم میں کیا کمی ہے بولا؟ اور جو گھر میں تم میرے ہی کمائی گنواتے ہو وہ ہو۔ حمزہ نے اسے چھڑایا، وہ تو میں مذاق کرتی ہوں، مگر ہانی تمہیں میرے بھائی سے اچھا کو کہیں نہیں ملے گا۔ تم اس سے جتنا بھی لڑ لینا، اس کی کوئی وکالت نہیں کرتا، ہمیشہ ڈان اس کو بلتے ہی۔ ہاں ہاں، یہ تم میرے خوبیاں بتا رہے ہو، اسے اور ویسے بھی ہانی تمہارے جیسے جنگلی نہیں ہے، بہت اچھی ہے وہ۔ اور اچھا، اب میں اچھی نہیں ہوں؟ اوکے، میں بھی دیکھتے ہو تم یہ شادی کیسے کرتے ہو؟ میشی نے کہا۔ تو حمزہ فوراً بولا، دیکھ میرے بہن، میرے شادی میں کوئی فساد نہ ڈالنا پلیز، میں اب نہیں کچھ کہتا۔ اور آرو بچوں آ جاؤ، کھانا لگ گیا ہے۔ مریم کی آواز پہ وہ اٹھ کر باہر چلی گئی۔ ٹیبل پر سب موجود تھے سوائے حاشر کے۔ لگتا ہے اللہ نے میری دعا سن لی ہے۔ واہ میشی تم کمال ہو۔ اس نے خود کو داد دی، السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ اتنے میں حاشر کی آواز آئی اور میشی نے سر اٹھا کر اسے دیکھا بھی نہیں۔ جنگلی بندر کہیں بھی پہنچ جاتا ہے، ایڈٹ کہے گا میرا بس چلی تو اس کا قتل کر دو، کڑوس جاہل۔ وہ دل ہی دل میں اسے کئی القابات سے نواز چکے تھے۔ میشے کہا، کیوں نہیں رہے کچھ، سب کچھ تمہارے پسند کا بنایا ہے۔ مریم نے اسے کہا تو وہ کہنے لگی، مگر حاشر مسلسل اسے نوٹ کر رہا تھا اور وہ جانتا تھا کہ وہ دل ہی دل میں اس کی کیا کہہ رہی ہے۔ وہ اس سے اچھی طرح واقف تھا، اس لیے وہ اس دیکھ کر مسکرا دیا۔ اس کے مسکرانے پہ میشی تو مانو جل گئی، مگر ابھی وہ کچھ کہہ نہیں اکتی تھی، اس لیے ضبط کر گئی۔ تیرا اس طرح دیکھنا مجھے زہر لگتا ہے، وہ دل میں ہی اس کے لیے کہہ رہی تھی۔ کھانا کھا لیا گیا اور سب چائے کے انتظار میں بیٹھے تھے۔ تبھی عمر
بولا کہ چاچو امیشی آپ کو ادھر ہی چھوڑ جائے نہ کول وہ ہانی کے ساتھ یوں نہیں چل جائے گی۔ تو میشی بولی نہیں عمر، مجھے ٹیسٹ کی تیاری کرنی ہے، تو ہانی کے ساتھ کر لینا، اب دونوں ایک ہی گلاس میں ہونا، اب دونوں ایک کلاس میں ہونا۔ ہاں ہاں دیکھ لو، ایسے یہی ایک دن کے لیے جان چھوٹے گی۔ اس جنگلی بلی سے حمزہ نے بھی اپنا حصہ ڈالا۔ نہ کرو بھائی، کیوں میرے بیٹے کو تنگ کر رہی ہوں؟ کامران علی بولے۔ چاروں نہ چار اسے وہاں رکنا پڑا اور باقی لوگ اپنے گھر چلے گئے۔ میں کبھی نکاح محبت کے احساس سے نکل نہیں پائی شاہین، ایک شخص کو یوں اپنا محافظ بنا رکھا ہے۔ میشی اور ہانی بھی مریم کے پاس کچن میں چلے گئی۔ تو یہ تھا قسط نمبر 2۔ میں امید کرتا ہوں آپ کو ہمارے ویڈیو پسند آئی ہے، تو پلیز ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، چینل پہ نئے ہوئے تو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ تو یہ محبت کی کہانی ہے، انشاءاللہ اس کی کچھ قصے میں جلدی اپلوڈ کروں گا، تو اپنے ویڈیو کو پورا واچ کرنا ہے، ویڈیو کو اسکپ نہیں کرنا۔ تو مجھے دے دیجیے اجازت، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔